یہ ذوالقرنین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام آپس میں رشتہ دار ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے. God knows better. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ذوالقرنین ہے یہ وہ الیگزینڈر ہے، یہ مقدونیہ کا جو گریس کا تھا. تو یہ تو خیر غلط ہے، کیونکہ یہ جو الیگزینڈر ہے سکندر یونانی اس کو کہتے ہیں، اور یہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. یہ جو ذوالقرنین ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے، بہرحال تھے مسلمان، جو بھی تھے، اور یہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے اس کو تو ہم کہہ نہیں سکتے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ان کو بتاؤ، ان سے کہو کہ ہم ان قریب تمہیں بتائیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ذوالقرنین کو حکومت دی، ٹھہراؤ دیا زمین میں. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور حکومت کرنے کے لیے جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہم نے ان کو دے دی. تو بڑا اقتدار تھا ان کے پاس. اب جب ان کے پاس ساری چیزیں ہو گئیں تو فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یہ ایک طرف نکل کھڑے ہوئے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ یہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سورج ڈوبتا ہے، جبکہ سورج ڈوبتا ہی نہیں. سورج تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ڈوبتا. اب پھر مغرب الشمس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی جہاں سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے تمہارے حساب سے. تو سورج جو ہے جہاں ایک ملک میں چھپے گا تو دوسرے ملک میں نکل آئے گا. تو ایک ملک کا جو مغرب ہے وہ دوسرے ملک کا مشرق ہوتا ہے. لیکن یہ اپنے حساب سے جہاں سے چل رہے تھے وہاں چلتے چلتے ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ آگے بالکل پانی ہے اور سامنے سورج جو ہے وہ ڈوب رہا، مغرب کی جانب پہ چلے گئے. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، انہوں نے یوں دیکھا کہ جیسے دلدل میں کالے چشمے، کالے پانی جو، تو کالا پانی جو ہے اس کے سورج اس میں ڈوب رہا ہے. یہ سچویشن آپ کو معلوم ہوگی کہ اگر آپ کبھی سمندر کے کنارے بیٹھ کر سورج کے ڈوبنے کا نظارہ کریں. میں نے ایک دفعہ جدہ میں کیا ہے. تو جب آپ سورج کے ڈوبنے کا منظر دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے وہ کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر مجھے آیت کی کچھ سمجھ آنے لگی. تو یہ بالکل جو ظاہر چیزیں ہیں وہ بیان کر رہا ہے. یہاں سائنس بیان نہیں ہو رہی کہ گھوڑا کہہ رہے سورج تو کہیں غروب بھی نہیں ہوتا اس لیے قرآن غلط ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. جو تمہیں دکھتا ہے وہ بیان ہو رہا ہے. جب یہ وہاں پہنچ گئے تو وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، انہوں نے وہاں ایک قوم پائی. قُلْنَا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یہ تیرے اوپر ہے، اب یا ہے تو ان کو سزا دے، چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، تو حضرت ذوالقرنین بولے، کہنے لگے جو شخص ظلم کرے گا یقیناً اس کو ہم عذاب دیں گے. ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو مرنے کے بعد پھر اس کو رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب پہنچے گا. اس لیے ٹھیک ہو جاؤ. آپ نے یہ کہا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، یہ ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الیگزینڈر جو ہے یونان کا وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ جملے نہیں بول سکتا کہ جو ایمان لایا اور نیک کام کرتا رہا. اور اس کی ساری قوم جو ہے جتنے تھے یہ لوگ، یہ بڑے عجیب ہی کام کرتے تھے. اس لیے جب یہ سکندر انڈیا میں آیا تھا تو انڈیا کے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. اس کی حرکتیں بڑی عجیب سی تھیں. یہ خیر آپ کے پاکستان کے کئی علاقوں میں بھی پہنچا ہے، جہلم میں بھی یہ پہنچا تھا، کافی سارے علاقے ابھی بھی یادگار اس کی ہے یہ. تو ثم اتبع سببا، اس کے بعد یہ پھر ایک اور طرف نکل کھڑا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، پھر یہ وہاں پہنچ گئے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وہاں انہوں نے ایسی قوم کو دیکھا کہ جس قوم کے پورے جسم پر کپڑے ہی نہیں ہیں. اور یہ آج بھی قوم ہے. آپ افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیے، یہ ڈسکوری والے اکثر بتاتے رہتے ہیں، ان کو کوئی اور کام تو ہوتا نہیں کہ کبھی کسی کے گھر میں گھس گئے، کبھی کسی کے گھر میں گھس گئے. تو آج بھی ایسی قوم ہے کہ جن کے ہاں سطر نہیں ہوتا، کپڑے نہیں ڈھانپے جاتے، جسم نہیں ڈھانپا جاتا. تو یہ بھی ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ جہاں صرف سورج ان کی باڈی کے اوپر پڑتا اور کوئی چاہ نہیں. ثم اتبع سببا، پھر یہ ذوالقرنین اور جانب نکل گئے. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، تو وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ لا یکادون یفقہون قولا،
سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بولتے کیا ہے. ان کی لینگویج انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، ان کی لینگویج انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اشاروں سے انہوں نے یہ کہہ دیا قالوا یا ذا القرنین، اے ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج اور ماجوج تو ہیں، یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں. فہل نجعل لک خرجا الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، آپ پلیز کچھ کریے، ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے دیوار بنا دیجیے، آئے دن آ کر ہمیں ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں. اب یہ ذوالقرنین جب پہنچ گئے اس جگہ کے اوپر تو کہنے لگے اچھا ان کو روکنا ہے تو تم اس طرح کرو، ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما، ٹھیک ہے تم میری قوت کے ساتھ مدد کرو، یعنی مجھے ویسے ضرورت نہیں ہے تمہاری، مجھے تمہاری مزدوری چاہیے، لیبر چاہیے، تو کیا کریں آتونی زبر الحدیدہ، لوہے کے پترے لے کر آؤ. اب یہ جو یجوج مجوج ہے یہ کسی ایسی جگہ پہ رہتی ہے کہ جس جگہ میں ساری طرف پہاڑی علاقہ ہے. اب وہ پہاڑیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے درے، لیکن یہ جو درہ جہاں یہ پہنچے تھے یہ بہت بڑا ہے، یہاں سے وہ نکل کر آ جاتے تھے اور آ کر ان کو آ کے تنگ کرتے تھے. یہ یجوج مجوج ہیں آدم علیہ السلام کے بچے، یہ کوئی علیحدہ سی قوم نہیں ہے آدم کے بچے. اب اس پہ بیان کیا گیا تو اولاد انہی کی ہیں، لیکن ان کی شکل کیا ہے، کہتے ہیں چوڑے چہرے ہیں، ناکیں ان کی چپٹی ہیں. اب قد کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں بہت بڑے ہیں، بعض کہتے ہیں چھوٹے ہیں، اور کان ان کے اتنے بڑے ہیں کہ اگر یہ لیٹ جائیں تو کان اپنے اوپر کان لے لیں. اب ان کی جو شکلیں بیان کی گئی ہیں اس کے اوپر مختلف مفسروں نے مختلف روایات چھوڑ دی. سب سے پہلے لوگوں کا دھیان گیا چائنیز کی طرف. جب انہیں بولا نا منہ کے چپٹے ہیں، چوڑے ہیں اور ناک چپٹی ہے، بولا جی چائنیز جو ہیں یہ یجوج مجوج ہیں. اچھا چائنیز یجوج مجوج ہیں. تو جب ذوالقرنین وہاں پہنچے تھے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو روکتے ہیں، تم لوہے کے پترے لے کر آؤ. تو لوہے کے لمبے لمبے پترے جو ہیں وہ منگوائے گئے، بڑی بڑی حدید، اس کو نیچے رکھا، فرمانے لگے آؤ اب تم لکڑیاں لے کر آؤ. لکڑی کو اوپر رکھا، کہا پھر لوہے کا پترا لاؤ، پھر لوہے کا پترا اوپر رکھا، کہا اب لکڑی لے کر آؤ. سارے درخت کاٹ کاٹ کے نیچے رکھے. اس طریقے سے دونوں پہاڑوں کے بیچ کے اندر جتنی اونچائی تھی وہاں لوہے کے پترے رکھے، ہر پترے کے بیچ میں درخت رکھا. تو ذوالقرنین نے کہا کہ اب اس کو آگ لگا دو. اب جب آگ لگایا تو اتنی سخت آگ لگی کہ وہ لوہے کے پترے جو ہیں وہ پگھل گئے، پگھل کے وہ دیوار بن گئی. لیکن لوہے کی دیوار سے چڑھا جا سکتا ہے. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا ابھی ناکافی ہے، یہ پھر کسی دن اندر آ سکتے ہیں، تم اس طرح کرو اب اس کو پلین کرنے کے لیے تم تانبا لے کر آؤ. تانبا منگوایا گیا. تو تانبا جب منگوایا تو تانبا پگھلا کر قال آتونی افرغ علیہ قطرہ. تو جس طرح تم دیوار اینٹوں کی بنانے کے بعد اس کے اوپر پلستر کرتے ہو تو انہوں نے وہ تانبا منگوا کر پگھلا کے اوپر یوں بچھا دیا جیسا کہ پلستر ہو گیا. کہا اب یہ اس کو نہیں کھول سکتے. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اب یہ نہیں جائیں گے، اس کے اوپر نہیں چڑھیں گے، جو مرضی یہ کرتے رہیں. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا حکم آ جائے گا تو وہ یہ دیوار اڑا کے رکھ دے گا. دکا کا معنی ہوتا ہے پاش پاش کر دینا. یہ تھا قرآن. اب سنیے مفسر کیا کہتے ہیں. اب ظاہر ہے جب قرآن کی آیت ہے تو ہر ایک نے اپنی عقل دوڑائی. سب سے پہلے سعودی عرب سے بندہ اٹھا. بڑی بات ہے کہ اگر سعودی عرب سے بھی کوئی محقق اٹھا ہے، ورنہ حالانکہ وہاں سے نہ دین کا کوئی محقق اٹھ سکتا ہے نہ ہی کوئی دنیا کا اٹھ سکتا ہے. سارے بڑے بڑے مفسر جتنے بھی آج تک پیدا ہوئے ہیں وہ سب ایشیا سے یا سعودی عرب سے باہر نکل کے ہوئے ہیں، وہاں کے نہیں ہوئے. محمد بن عبد الرحمن اس کا نام ہے. کہنے لگا یہ جو دیوار ہے یہ دیوار ترکی کے اندر ہے. میں نے کہا یار انتہائی بے وقوف آدمی ہے تو، اٹھا بھی تو کتنا اٹھا تو. ترکی کے اندر اگر دیوار ہوتی تو ترکی کی باؤنڈری ممالک کے ساتھ ملتی ہے، کوئی نہ کوئی جا کر اس دیوار کو ڈھونڈ لیتا اور بتا دیتا کہ یہ دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی ہے. لیکن ابھی تک کوئی دریافت نہیں کر سکتا. ترکی اتنا بڑا کوئی ملک بھی نہیں ہے. 2 دفعہ تو میں جا چکا، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. آپ بھی اس کو پھر سکتے ہو. ہمارے کئی پاکستانی وہاں شادیاں کر چکے ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کے بچے ہیں، تو یہ بات کچھ نہ کچھ تو پتہ چلتی نہیں. ایک صاحب بولے کہنے لگے یہ جو دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی یہ وہ دیوار چین ہے. یہ بھی انتہائی غلط ہے، یہ بھی مفسروں نے قرآن میں لکھا ہے. وہ دیوار چین ہے. تو بات سن لیجئے، جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی وہ دیوار لوہے کے پتھروں کی تھی اور کتر کی تھی.
اور یہ جو انہوں نے بنائی ہے یہ سیمنٹ کی اور اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، اور اس دیوار کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا۔ اس دیوار کے اوپر جب میں نے 2007 میں ریسرچ کی تھی تو چائنا کی دیوار کے اوپر 53,000 آدمی روزانہ چڑھتا ہے، 53,000 بندہ روز کا چڑھتا ہے اس کے اوپر۔ تو جس مفسر نے چائنا کی دیوار لکھی ہے انتہائی دماغ سے خالی ہے کہ اس دیوار پہ کوئی چڑھ نہیں سکتا، اس پہ 53,000 روز چڑھتا ہے، اور وہ دیوار لوہے کی ہے اور کتر کی ہے، یہ دیوار سیمنٹ کی اور اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، اور اس دیوار کا ابھی تک پتہ کوئی نہیں، اور اس دیوار کے بارے میں سب کو پتہ ہے۔ اس دیوار کے پیچھے کی سائڈ میں ایک قوم رہتی ہے، اس دیوار کے پیچھے کی سائڈ میں کوئی قوم ہی نہیں رہتی، تو پتہ چلا کہ دیواریں چین بھی نہیں ہے۔ اچھا بھئی اب کون سی دیوار ہے؟ ایک میرے استاد محترم یہ تبیان القرآن علامہ غلام رسول سیدی صاحب، میرے ابا جی بھی ان سے پڑھتے رہے، یعنی ابا جی کو ویسے ہی شوق ہوتا تھا، وہ پڑھتے تب تک ہی پڑھتے رہے، جبکہ یہ تو ٹو ینگ تھے۔ تو علامہ غلام رسول سیدی صاحب جامعہ نعیمیہ کراچی کے یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ کاکیشا کے پہاڑوں کے اندر یہ جو سلسلہ ہے کیسپین سی کے قریب جا کر، تو کچھ نے کہا کہ رشیا کی سائڈ میں، اور میرا بھی مائنڈ مانتا ہے کہ رشیا کی سائڈ میں ہے یہ، اور یہ دیوار جو ہے یہ پوری برف کے نیچے دبی پڑی ہے، یہ پوری کی پوری۔ اب اس کی حالت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فرمانے لگے، کہنے لگے بھی عائشہ سے، کہنے لگے عائشہ سنو، وہ جو یجوج مجوج کی قوم ہے نا، انہوں نے اتنا سوراخ کر لیا ہے، یوں حضور نے انڈیکس فنگر کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر کہا اتنا سوراخ کر لیا ہے۔ تو یہ قوم پیچھے روزانہ ان کا اور کوئی کام ہی نہیں، آتے ہیں یا تو یہ یوں کھرچتے ہیں یا زبان سے چاٹتے ہیں، تو صبح سے لے کے شام تک سب لگے رہتے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑا سا رہ جاتا ہے، بات چلو واپس چلو کل کریں گے۔ اسی طرح روز جب یہ آتے ہیں تو صبح وہ بالکل پلین ہو چکی ہوتی ہے دیوار، دوبارہ سے پھر ان کو ورک کرنا پڑتا ہے، پھر لگے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا قرب آ جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، تو تب ان کا لیڈر یہ کہے گا انشاءاللہ کل ہم کریں گے، اب گھر واپس چلو، بہت دیر ہوگی، ہم ٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ تو جب انشاءاللہ کہیں گے تو اس وقت وہ سوراخ ادھر ہی رہے گا، وہ جب آئیں گے تو آگے کام بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ ان کے پاس کیسے آ گیا؟ انشاءاللہ تو ہمارے پاس ہوتا ہے، انشاءاللہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کہیں گے کہ کسی مفسر نے کہا کہ کچھ لوگ ان میں مسلمان بھی ہیں، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اگر مسلمان ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بددعا کیوں کریں گے ان کے لیے؟ تو پتہ چلا مسلمان نہیں ہے، تو پھر ان کے ہاں انشاءاللہ کیوں آیا؟ تو یہ انشاءاللہ کا لفظ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ صادر کر دے گا کہ اب یہ کام کرنا ہے اور وقت آ گیا ہے، تو اب وہ انشاءاللہ اس کے منہ پہ آٹومیٹکلی صادر ہو جائے گا۔ دیکھ اس کی میں مثال دیتا ہوں، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آدمی کو چیزیں آتی ہوتی ہیں اور وہ وقت پہ نہیں آتی۔ میں اس کی مثال ویسے تو بڑی مثال ہے، شیطان کو وہ تمام دعائیں آتی ہیں کہ جس کے پڑھنے سے رب تعالیٰ بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر دیتا ہے، وہ ساری دعائیں شیطان کو آتی ہیں، پتہ ہے، پر پڑھ نہیں سکتا، پڑھے گا نہیں، پڑھ نہیں سکتا، کیوں؟ اللہ کی مرضی نہیں۔ اور آپ کی زندگی میں بھی بارہا ایسا ہوا کہ آپ ایک کام کر رہے تھے اور آپ اگر وہ کام کر لیتے تو یہ پرابلم نہ ہوتی، لیکن آپ پورے پیریڈ کے اندر آپ کو یاد ہی نہیں آیا کہ یہ چیز میرے پاس تھی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں جب شروع میں پاکستان میں امریکہ میں آیا تو وہ ہمیں ایک پیپر ملتا ہے جس پہ ہم اپنے بیوی بچے بلا سکتے ہیں، اور اس کی مدت 2 سال ہوتی ہے۔ 2 سال تک میرے ذہن میں نہیں آیا کہ اس پیپر پہ میرے بیوی بچے آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو میں بتاتا ہوں پر میرے مائنڈ میں نہیں آیا کہ اس پیپر پہ آتے ہو۔ جب آیا تو دیکھا تو وہ پیپر ایکسپائر ہو چکا تھا، وہ اس کی مرضی ہی نہیں تھی۔ تو ایک عام نارمل چیز تمہارے پاس پڑی ہوتی ہے، اور رب نہ چاہے تو تمہارا دھیان ادھر جاتا ہی نہیں ہے، اور اگر رب چاہے تو فوراً دھیان اسی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دھیان دلائے گا ہی نہیں، اور جب وقت آئے گا تو کہیں گے انشاءاللہ۔ اور اب یہ جو ہے جب وہاں سے نکلیں گے تو بس پھر کچھ نہ پوچھو کیا ہوگا، یہ نکلتے چلے جائیں گے۔ ہاں ایک اور ریسرچ سن لیجیے، ڈاکٹر سی ایم یونگ کی ریسرچ ہے، یہ برٹش ہے، اس کی ریسرچ کچھ میرے مائنڈ کو لگ رہی ہے، یہ ابھی ریسرچ کر رہا ہے اس کے اوپر آسٹریلیا پر۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے یہ سمندر کے اوپر دیوار ملی ہے جو 1000 مائل لمبی ہے، اور کچھ جگہوں پہ سے وہ 12 مائل چوڑی ہے وہ دیوار۔ یہ مجھے تو شکل کو لگ رہی ہے، کہہ رہا ہے کہ یہاں کچھ مخلوق ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آسٹریلیا کی سائڈ کے اوپر یہ قوم جو ہے وہ پیچھے چھپی ہوئی ہو، اس دیوار کو کسی طرح توڑ کے، جیسے دکن ہے یہ دیوار کو توڑ کر یہ آ جائیں۔ بہرحال البدایہ والنہایہ کے اندر ایک روایت ہے کہ علامہ ابن کثیر نے اسے لکھا ہے، پر حوالہ کوئی نہیں دیا،
کہنے لگے کہ خلیفہ فاسق نے جو ہے وہ اپنا ایک لشکر بھیجا، جاؤ جا کے تلاش کر کے آؤ کہ یہ یاجوج ماجوج کی دیوار کہاں ہے۔ وہ سب کے سب پتہ نہیں سال 2 سال لگے رہے، چلتے رہے، بڑا تلاش کرنے کے بعد واپس آئے۔ واپس آ کے بادشاہ کو، خلیفہ کو بتایا کہ ہم نے اس دیوار کو پا لیا ہے۔ وہ دیوار جو ہے وہ بہت بڑی دیوار ہے، اس کے اندر ایک دروازہ بھی ہے اور دروازے پہ بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے۔ اب یہ کوئی میچ نہیں کرتا، یا ہو سکتا ہے کہ حدیث نے تھوڑا بیان کیا اور یہ آگے ہو، خیر تالا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ دیوار جو ہے بہرحال ہم پہ اتنا لازم ہے کہ ہم یقین کریں کہ یہ دیوار ہے۔ اچھا پھر دیکھو، یہ دیوار 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے۔ یہ جو یاجوج ماجوج ہے نا، یہ پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھ سکتے، یا چڑھ سکتے ہیں تو دھیان نہیں جاتا، حالانکہ اگر یہ کوشش کریں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اس سائڈ سے نکل جائے، نہیں، یہ بیچ میں ہی لگے ہوئے ہیں، پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ اب اس سے 2 نتیجے نکالے کہ یا تو یہ پہاڑ پر چڑھ سکتے ہی نہیں، ان کو پہاڑ پہ چڑھنا آتا ہی نہیں ہے، تو یا اللہ تعالیٰ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا۔ لیکن اب دوسری چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ فرماتا ہے من کل حدب یرسلون، کہ جب یہ نکلیں گے تو ہر بلند جگہ سے یہ نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، اس طرح بہتات میں۔ اور ایک بندہ جب ان میں مرتا ہے تو 1000 بچے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اتنی ان کی نسل ہوتی ہے، 1000 چھوڑ کے مرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جب نکلیں گے تو اب آپ یہ منہ رکھیں گے دریا پہ، سارا دریا خالی، یہ رستے میں فصل کھائیں گے، ساری فصل چٹ پٹ، پیچھے سے کوئی بندہ آگے دیکھے گا کہ یہاں کبھی دریا ہوتا تھا، تو پتا چلے گا پورے کا پورا دریا پی گئے، پوری کی پوری فصلیں کھا گئے، ہر طرف تباہی مچا کے رکھ دیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا عیسیٰ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے بندے لے کر جبل طور پہ چڑھ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے چند مسلمانوں کو لے کر جتنے ہیں پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ یہ پہاڑی پہ کیوں چڑھیں گے؟ اس لیے کہ یہ جو قوم ہے یہ پہاڑی پہ نہیں چڑھ سکتی۔ تو اب جن مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ جتنے چائنیز ہیں یہ سارے یجوج مجوج ہیں، کیونکہ یہ کیڑے بھی کھا جاتے ہیں، بندر بھی کھا جاتے ہیں، اسکورپین کھا جاتے ہیں، کتے بلے سارے کھا جاتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سین فرانسسکو چلے جاؤ، سارے چائنیز پھر رہے ہیں، اور یجوج مجوج قیامت کے دن نکلے گی، یہ پہلے ہی نکلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ یجوج مجوج نہیں ہے۔ اور دوسرے کسی نے کہا جی یہ منگولی جو ہے یہ یجوج مجوج ہیں، اور منگولیوں کی اولاد مغل، اورنگزیب بادشاہ، اکبر بادشاہ، یہ سارے منگولی تو ہیں، اور کون ہے یہ بابر، یہ ہمایوں، یہ سارے بیوقوف بادشاہ جو انڈیا میں ٹکے رہے، بیڑا غرق کر دیا پورے انڈیا کا ان بادشاہوں نے مل کر۔ اکبر بادشاہ اور دوسرے سارے تاج محل بناتے رہے، اور پاگل کے پتروں، اور تم نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، اور تم نے کوئی انسان کے بچوں والا کام ہی نہیں کیا۔ پورے ملک میں اکبر بادشاہ اٹھا اور ستاروں کی پوجا، سورج کی پوجا، سب کی پوجا۔ ہاں اورنگزیب اٹھا تو کچھ عقل مند اٹھا، اس نے کوئی دین کے لیے کام کیا، وہ بھی اللہ بھلا کرے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا، جن کے یہ مرید تھے، تو آگے کام چلا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ بھی تو منگول ہیں، یہ بھی باہر نکلے، تو وہ جو قوم ہوگی وہ چائنیز نہیں ہے، منگول نہیں ہے، کوئی خاص قوم ہے، وہ جب نکلے گی تو اتنا ملک کے اندر رزق کم ہو جائے گا کہ ایک گائے بیل کی سیری جو ہے وہ 100 دینار کی ملے گی۔ 100 دینار، 1 دینار جو ہے وہ کافی ساری ماسے سونے کا ہوتا ہے، اتنا مہنگا، حالانکہ عام طور پر سیری کوئی لیتا نہیں ہے، اور پاکستان میں ویسے تو گائے کی سیری ویسے ہی پھینک دی جاتی ہے۔ گائے کی سیری کسی کو مل جائے گی مسلمان کو بڑی غنیمت سمجھے گا، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر دعا کریں گے یا اللہ اب تو مسلمان بڑی مشکل میں ہیں، اے اللہ کرم فرما، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے یوں گردن کے اوپر ایک پھوڑا نکالے گا، ویسے یہ کسی سے نہیں مریں گے، اس پھوڑے کی وجہ سے پھر یہ ان کی موت واقعہ ہونے لگ جائے گی، تو یہ یجوج مجوج مرتے چلے جائیں گے، مریں گے، خوب مر جائیں، پھر اتنی بدبو پھیل جائے گی کہ مسلمان کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا یا اللہ، یہ تو اتنی بدبو ہے ان کی۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے یا اللہ مسلمانوں کو اس بدبو سے نجات دے، تو اب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، اتنی بہتات کے ساتھ بارش ہوگی، مسلمان پھر نیچے اتریں گے پہاڑ سے، وہ بارش جب ہوگی تو بارش کی وجہ سے سبزہ ہی سبزہ، سب کے جسم تو پڑے رہیں گے، تو وہ جسم کہاں جائیں گے؟ ایک تفسیر یہ ہے اللہ تعالیٰ پھر ایک پرندے کو بھیجے گا جس کی گردن جو ہے وہ اونٹ کے برابر ہوگی، یعنی اونٹ کی گردن جیسی ہوگی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے کہیں لے جائیں گے یا کھائیں گے یا جو بھی کریں گے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ